بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں غزوہ احد کے متعلق بیان کیا گیا تھا، غزوہ احد کے احوال و واقعات۔ آج کی آیات میں یہ رکوع کے آخر تک تمام آیات کے اندر غزوہ بدر کا پس منظر بیان کیا جائے گا، اور غزوہ بدر کی ہی آنے والی اللہ کی طرف سے امداد کا بھی ان آیات میں ذکر ہے، اور غزوہ بدر کی کامیابی کا اللہ رب العزت نے ان آیات میں ذکر فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہاری حالت کیا تھی اس وقت؟ اذلہ، بے سر و سامان، یعنی تمہاری اسلحہ کے اعتبار سے تمہاری حالت، افرادی قوت کے اعتبار سے تمہاری تعداد وہ کم تھی۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ بدر یہ اسلام کا پہلا مستقل معرکہ جو ہوا سن 2 ہجری کے اندر، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، اور بدر جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں ایک کنواں تھا بدر کے نام پر، اور اس کنویں کی مناسبت سے پھر اس علاقے کا بھی نام بدر مشہور ہو گیا۔ وہ کنویں کا جو مالک تھا، جو کنواں کھدوانے والا تھا، اس کا نام بدر تھا۔ اس کی بندے کی نسبت سے وہ کنویں کا نام بدر پڑا، پھر وہاں کے سارے علاقے اور بدر پورے میدان کا نام بدر مشہور ہوا۔ فرمایا تمہاری اللہ نے مدد کی بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہاری تعداد کم تھی، تم اس وقت بے سر و سامان تھے۔ اور اس پہلے معرکہ کے اندر مسلمانوں کی حالت جو تھی جنگی اعتبار سے انتہائی کمزور، ضعیف اور قلیل تعداد تھی مسلمانوں کی، کہ 313 مسلمانوں کے سپاہی تھے، افرادی قوت جو تھی وہ اتنی تھی 313۔ صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 70 اونٹ تھے، 6 زیریں تھی اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ صرف مسلمانوں کی جنگی حالت تھی، افرادی قوت بھی کم اور اسلحہ جو تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، باقی سب پیدل چلتے تھے یا باری باری سواری پر سوار ہو کر رستے میں سواری کرتے تھے، لیکن سب سے بڑا ہتھیار جو تھا ان کے پاس وہ ایمان اور اللہ کی ذات پر توکل تھا۔ یہ سب سے بڑا اسلحہ ہے مسلمان کا، ایمان۔ جبکہ مد مقابل جو دشمن تھے کفار مکہ، ان کی تعداد 900 سے 1000 تک، اور مکمل اسلحہ سے لیس تھے، ہر قسم کے جانور بھی تھے ان کے پاس، لڑنے کے لیے علیحدہ تھے، کھانے کے لیے علیحدہ تھے۔ پھر جنگی ساز و سامان کے علاوہ
وہ زیب و زبائش بھی کیے ہوئے تھے اور سونے سے بھی لدے ہوئے تھے۔ افرادی قوت بھی زیادہ اور اسلحہ کے اعتبار سے بھی ان کی قوت جو تھی وہ مسلمانوں کے مقابلے زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست دی۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالت تمہاری کمزور تھی لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اب بھی اگر کہیں بھی کوئی معاملہ آئے تو اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی ذات پر بھروسہ نہ کرو، اپنے اسلحے پر، افرادی قوت پر تم بھروسہ نہ کرو، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم، اے محبوب جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ذریعے، منزلین، وہ 3000 فرشتے اتریں گے۔ مسلمانوں کی مدد ہوئی تعداد کے اعتبار سے، اگرچہ اپنی تعداد ان کی کم تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا نہ ہونے کے برابر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اور یہ اللہ رب العزت پر جب بھروسہ ہوتا ہے تو مدد اللہ کی آتی ہے۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، صرف ان کے ساتھ 400-500 کا لشکر ہوتا اور 30-30 40-40 ہزار لشکر کا مقابلہ کرتے، اللہ کی مدد آتی، اللہ ان کو فتح عطا فرماتا۔ اور اسی طرح جنگ یرموک کے اندر حضرت ایاز اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنگ یرموک میں میں بھی شامل ہوا، ہمارے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 امراء مقرر کیے، حضرت ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان ابن حسنہ، اور حضرت خالد بن ولید، اور ایک اور ان کا نام بھی ایاز ہی ہے، یہ 5 ان پر مقرر کیے۔ اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب تمہارا دشمن سے مقاتلہ ہو، جنگ ہو، تو اس وقت تمہارا امیر جو ہوگا سپہ سالار وہ صرف ابو عبیدہ ہوں گے۔ حضرت ایاز اشعری کہتے ہیں جب دشمن کا چاروں طرف سے ہمیں خطرہ محسوس ہوا تو ہم نے مدینہ کی طرف خط لکھا حضرت عمر فاروق کو کہ اے امیر المؤمنین، ہمیں تو ہر طرف موت نے گھیر لیا ہے، آپ ہمارے لیے کوئی کمک بھیجیں، کوئی امداد بھیجیں۔ یہ خط جب حضرت عمر فاروق کو آئے تو آپ نے جواباً خط لکھا۔ جواباً خط کے اندر آپ نے فرمایا تمہارا خط مجھے پہنچ گیا، تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے۔ قال هل ادلکم علی من هو اعز نصرا واحسن جندا اللہ عز وجل، حضرت عمر فاروق نے ان کو جواباً خط لکھا کہ تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے، کیا میں تمہاری رہنمائی اس ذات کی طرف نہ کروں؟ هل ادلکم علی من هو اعز نصرا واحسن جندا، جس کی مدد بھی اعلیٰ ترین ہے اور جس کا لشکر بھی مضبوط ترین ہے، اللہ عز وجل، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا فاستنصروہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ سے مدد مانگو۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فی اقل عدتکم، اور تحقیق اللہ نے اپنے محبوب کی بھی بدر کے دن مدد فرمائی، حالانکہ تمہاری تعداد سے کئی گنا ان کی تعداد کم تھی، تو اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی، وہ تو تعداد میں بھی تم سے بہت کم تھے۔ تو فرمایا فاستنصروہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فلا تراجعونی، اب مجھے کوئی خط وغیرہ نہیں لکھنا، مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھنی
کہ مدد بھیجو یا کوئی اور مجھ سے مشورہ، کوئی مجھے خط نہیں تم نے لکھنا، لا تراجعونی، اب کوئی بات تمہاری طرف سے نہ مجھے آئی۔ حضرت ایاز کہتے ہیں جب یہ خط واپس پہنچا حضرت عمر فاروق کا، تو انہوں نے خط کے اندر یہ بھی لکھا کہ جوں ہی میرا خط تمہارے پاس جواباً پہنچے تو تم نے دشمن پر حملہ کر دینا ہے، فلا تراجعونی، اب دوبارہ مجھ سے رجوع نہیں کرنا، کوئی بات نہیں مجھ سے پوچھنی، کوئی مدد نہیں مانگنی۔ حضرت ایاز کہتے ہیں اس خط سے جب ہم نے واپس حضرت عمر فاروق کا جواب آیا، پڑھا، تو ہمیں کچھ حوصلہ ہوا، ہم نے دشمن پر حملہ کیا، فقاتلناہم فہزمناہم 4 فراسخ، ہم نے دشمن کو بگا دیا 4 فرسخ تک، یعنی ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل، 12 میل تک ہم نے دشمن کا پیچھا کیا، اور اللہ نے ہمیں مال غنیمت بھی عطا کیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور وہ مال غنیمت پھر ہم نے وہ سپاہیوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ تو اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے، آج کیوں نہیں مدد؟ آج توکل ہی نہیں، توکل تو بعد کی بات ہے، پہلے آپس میں اتفاق ہی نہیں۔ سارے مسلمان جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، غیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو مدد کیسے نازل ہو؟ آج بھی اگر اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ جو بھی جہاد کے لیے نکلے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ 65 کی جنگ میں آئی اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی 65 جنگ کے اندر۔ تو فرمایا محبوب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے؟ بلا، ہاں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کیا یعنی استقامت دکھائی اور تقوی اختیار کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے رہے، اور پہلی مدد جو تمہیں پہنچی 3000 کی، اس مدد پہنچنے پر تم نے غرور گھمنڈ نہ کیا، یہ مطلب ہے تقوی کرتے رہے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، جب دشمن تم پر حملہ کرے گا، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو پھر اللہ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی پہلے بعض تفاسیر میں لکھا ہے پہلے 1000 فرشتہ آیا، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے۔ فرمایا مصومین، نشانی والے فرشتے، ان فرشتوں کی نشانی آپ نے گھوڑوں کے کانوں کو سفید کیے ہوئے، اور حضرت جبریل کا حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باقی فرشتوں نے سیاہ امامے باندھے ہیں، جبریل نے زرد رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور امامہ جو باندھا تھا زرد رنگ کا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ باندھا ہوا تھا۔ یہ ان کی شان و عظمت کو بلند کرنے کے لیے، حضور کے پھوپھی زاد ہے حضرت زبیر بن عوام۔ تو اس طرح اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ تمہاری جو فتح ہوئی، تمہیں جو مدد عطا کی، دشمن پر تمہیں جو فتح ملی، یہ کیوں تمہارے لیے معاملہ ہوا؟ الا بشرا لکم، تمہاری خوشی کے لیے، اے ایمان والو تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں مدد دے کر تمہیں فتح عطا فرمائی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس فتح کے ذریعے تمہارے دلوں کو تسکین پہنچانے کے لیے تمہیں یہ فتح عطا ہوئی۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں ہوئی مگر اس اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آگے مزید فرمایا کہ تمہیں فتح دی، تمہیں فرشتوں کے ذریعے مدد، حتیٰ کہ صحابہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں ہم تلوار دشمن پر اٹھاتے تھے، ہماری تلوار ابھی دور ہوتی تھی، اٹھاتے تھے، دشمن کا سر کٹ کے پہلے گر جاتا تھا۔ یعنی فرشتوں نے اس طرح شامل ہو کر جنگ کی۔ فرمایا یہ کیوں تمہیں ہم نے فتح عطا فرمائی؟ دشمن پر روب بٹھانے کے لیے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کافروں کا ایک حصہ ہم منقطع کر دیں، ایک حصہ ختم کر دیں، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل و خوار کریں، فینقلبوا خائبین، اور ناکام ہو کر وہ پلٹ جائیں۔ یعنی ایک حصہ 70 مارے گئے
او یکبتہم ذلیل ہوں 70 قیدی ہو گئے، فینقلبوا خائبین باقی جو تھے وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ یہ اللہ نے فرمایا لیقطع طرفا من الذین کفروا، تمہیں فتح عطا کی تاکہ کافروں کا ایک حصہ ہم کاٹ دیں، ختم کر دیں، اور بعضوں کو ہم ذلیل کریں، فینقلبوا خائبین اور وہ ناکام ہو کر پلٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، او یعذبہم اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون اگر ان نے ظلم کیا ہے تو اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ سارا واقعہ اس رکوع کے اندر، رکوع کی پہلی 2 آیات کے اندر غزوہ احد، اور باقی سارا رکوع جو ہے وہ غزوہ بدر کے متعلق، یعنی سارا رکوع ہی جہاد کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر جہاد کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آج دشمن انہی آیات کو ہمارے نصاب سے نکال رہا ہے، سکولوں، یونیورسٹی، کالجوں کے اندر جہاد کے اس نصاب کو نکالا جا رہا ہے، اور یہ جو مرزا قادیانی جو انگریز کی پیداوار ہے، اس نے سب سے پہلے جو فتویٰ دیا تھا جہاد کے خلاف ہی دیا تھا، اور آج بھی جو جہاد کے خلاف چلتے ہیں یہ انگریز کے ہی فتوے، انگریز کی ہی اشاروں پر یہ ایسے فتوے جاری کرتے ہیں۔ جہاد جو ہے یہ اسلام کی پہچان ہے، جہاد اسلام کا روب ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑے وہاں جہاد ہے، اور اب بھی ضرورت ہے جہاد کی، لیکن مسلمان حکمران کمزور ہیں، اور ان حکمرانوں کو لانے والے کون ہیں؟ عوام۔ عوام کے اندر وہ جذبہ جہاد، وہ شوق جہاد ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے اوپر ایسوں کو مسلط کرتے ہیں، حکمرانوں کو، جو دین سے بھی بیزار ہیں، جو جہاد سے بھی بیزار ہیں۔ اللہ رب العزت اسلام کو پھر سے وہ بہاریں، وہ قوتیں اور وہ طاقتیں اور وہ اس کا رعب اور دبدبہ پھر اس کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔